پھر آیت نمبر 203 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ اس سے مراد منی میں 3 دن گزارنا جو ہے وہ سنت ہے، اور اس دوران جمرات کے اوپر کنکریاں مارنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور اگر کوئی 2 دن کی بجائے 3 دن وہاں پہ رکنا جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی حج کرنے کے بعد اگر کوئی 12 تاریخ تک جو ہے وہ منی میں رکتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اس کی بھی اس کو اجازت ہے، اور اگر کوئی 13 تاریخ کو بھی وہاں پہ رکنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے لمن اتقی، مگر یہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ خوبصورت نفسیاتی پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کوئی بہت اہم کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے جو ہوتا ہے وہ ایک ٹینشن میں ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا حج کے دنوں میں انسان جب احرام باندھتا ہے تو بہت ساری حلال چیزوں کے ساتھ بھی رک جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اوپر بڑا جبر کر رہا ہوتا ہے، ایک مشکل وقت گزار رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 کو تو آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ تقوی رکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کا احترام اور حج کا سارا احترام اگر آپ برقرار رکھ سکتے ہیں تو آپ اس جگہ کے اوپر سٹے کریں، چاہے 2 دن کریں یا 3 دن کریں۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اہم کام پورا ہو جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اس کام کو مزید جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ احد کے مقام پہ تھی۔ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، اور آلموسٹ مسلمان جنگ جیت چکے تھے، تبھی وہ صحابہ کرام پہاڑی کی چوٹی سے نیچے آئے، اور اس وقت میں انہوں نے بیک سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ یہ دیکھیں، ایک نفسیاتی پہلو اس طریقے سے ہے کہ جب ہمارا کام پورا ہونے والا ہوتا ہے یہ تو اس وقت انسان تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو یہ اس کیفیت کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم منی میں رکنا چاہو تو رک سکتے ہو، اگر تم اس معیار کو اور اس تقوی کو اگر برقرار رکھ سکو۔ اور چونکہ ہر انسان کی نفسیات جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا انسان اپنی نفسیات کو دیکھ کے، اپنے تقوی کے معیار کو دیکھ کے جو ہے پھر فیصلہ کرے کہ آیا کہ وہ اس سنت کو نبھا سکتا ہے یا نہیں نبھا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کو ایک دن اس کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ حج کی روح کو بیان کیا گیا ہے کہ سارا حج تمہارا مکمل ہو چکا ہے۔ واتقوا اللہ، ایک عبادات کا ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک عبادات کا باطنی پہلو ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز میں آپ وضو کر لیتے ہیں، سمت قبلہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کپڑے صاف ہوتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ نے ظاہر کے سارے فرائض پورے کر لیے ہیں۔ حج میں بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ نے طواف کر لیا ہے، منی میں قیام کر لیا ہے، عرفات میں دعائیں مانگ لی ہیں، سب آپ کا ظاہری پہلو جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ مگر کیا آپ کی عبادات کا آپ کے باطن کے اوپر اثر ہوا ہے؟ کیا نماز نے آپ کو بے حیائی سے روکا ہے؟ کیا حج نے آپ کے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا کیا ہے؟ اس لیے حج کی آیات میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ کتنی مرتبہ آیا ہے اور وَاتَّقُوا اللَّهَ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو گویا کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حج مکمل ہو جانے کے بعد اپنے اندر روحانی تبدیلی محسوس کرنا، آنے والی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گزارنا اور تقوی کے ساتھ گزارنا۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت سے ہمارے اندر ایک خاص قسم کی صفت کو جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ ہر عبادت کا ہمارے اوپر روحانی طور پر ایک اثر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنانے والا شخص جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ میں سائیکل کے اوپر پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، تو ایک بیگ میں اس نے اپنی تمام خاص ضروریات رکھ لی، اور پھر جب اس نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا تو اس نے کہا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور میرے اندر یہ سوچ آئی کہ اگر میں یہ 3 ماہ جو ہے اپنی بہت ساری چیزوں کے بغیر بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتا ہوں، تو پھر میں نے اپنی زندگی میں اتنا سب کچھ کیوں جمع کیا ہوا ہے؟ لہٰذا اس نے اپنا جتنا بھی ایکسٹرا سٹف تھا، اپنی چیزیں تھی، سب کچھ جو تھا اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ گویا کہ ایک غیر مسلم کو اپنی اس جرنی سے، اپنے سفر سے جو ہے یہ ساری بات سمجھ آ گئی۔ اسی طریقے سے حاجی بھی تو یہی سفر کرتا ہے، اور اس میں وہ سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنے رشتے ناطے چھوڑ کر جاتا ہے، اور بہت کچھ احرام کی حالت میں اس کے لیے باقی حلال چیزیں بھی جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ 10 دن گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پریکٹس ہمیں کیوں کرواتے ہیں کہ اگر تم اتنے دن جو ہے ان چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہو، تو پھر ہم لوگ حج سے واپس آنے کے بعد ان چیزوں کے بغیر کیوں نہیں رہتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر ہم رمضان میں حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر رمضان کے بعد ہم حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس آیت مبارکہ میں یہی کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ۔
اور پھر اس آیت مبارکہ میں جو تحشرون کا لفظ آیا ہے، قرآن پاک میں دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، یجمعون اور تحشرون۔ تحشرون کا مطلب ہوتا ہے کہ جانوروں کو اکٹھا کرنا، اور یجمعون کا مطلب ہوتا ہے انسان کو عزت کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ لیکن تحشرون کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کسی ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کرنا۔ لہٰذا حج کی آیت مبارکہ کے اختتام پہ یہ بات فرمانا کہ حج میں جو تم سب اکٹھے ہوئے ہو تو اپنی مرضی سے حج کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن آخر میں جب تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے تو تم اپنی مرضی سے نہیں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بہت سارے انسان جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نہیں اٹھنا چاہیں گے، اور انسان مرنا نہیں چاہے گا اور حشر کو فیس نہیں کرنا چاہے گا، مگر اس کو بہرحال جو ہے وہ حشر کو فیس کرنا ہوگا۔ سوچنے والی آیات ہیں، غور کرنے والی آیات ہیں، اور ان آیات کی ڈیپتھ کو جاننا چاہیے کہ ہم حج میں بھی دو جمائی ہوتے ہیں، ایک حشر کا سا سما ہوتا ہے، اور پھر اس آیت مبارکہ میں اس حشر سے جو ہے وہ آخرت کے حشر کو جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا ہے کہ ایسا ہی ایک حشر جو ہے وہ آخرت میں بھی ہوگا۔